میں تو چیلنج کے انداز سے کہنے کو تیار ہوں اپنے 20-21 سالہ اس پہلو سے بھی مطالعے کی روشنی میں کہ کبھی کسی گھر میں ساس اور بہو پہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے وہ گھر دیکھنے کو آج آنکھیں ترستی ہیں جہاں واقعی ساس اور بہو میں محبتیں ہوں. ہم بہت الزام دیتے ہیں حکومت کو اور عدالتوں کے وہ شریعت کے خلاف فیصلے کرتی ہیں، مگر ابھی مولانا نے جس طرح آپ کو یاد دلایا کہ کون قانون مجبور کرتا ہے ہم کو اس بات پر کہ ہم جہیز لیں اور جہیز کے بغیر شادی ہی نہ کریں. کون سا قانون مجبور کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں عیسائیوں کے نوجوانوں کے کیریکٹر سے واقف ہوں اور اس لیے اس کا حوالہ دے کر میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اس پر راضی کیجئے کہ کسی قیمت پر ہم اپنے ہونے والی بیوی شریک حیات کے گھر سے جہیز نام سے ایک سوئی بھی نہیں لیں. آپ کہیے یہ ہماری انسلٹ ہے، یہ ہماری توہین ہے. میں دست و بازو سے کماؤں گا اور لقمہ پہلے اپنی پیاری شریک حیات کے منہ میں ڈالوں گا، پھر میں خود کھاؤں گا. میں ساری گھر کے تمام امیونٹیز اور نیسیسٹیز کا انتظام اپنی کمائی سے کروں گا. مجھے لڑکی کے باپ پر بوجھ ڈالنا بدترین درجے کی ضلالت اور مجھے معاف کریں کمینہ پن محسوس ہوتا ہے. یہ کیریکٹر لائیے پھر دیکھیے کہ ملک میں کیا ہوگا. ہزاروں ہزار، میں اپنی براہ راست واقفیت کی بنیاد پر کہتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ پچھلے خاص طور پر 15-16 سال سے مجھے اس ملک کی میجورٹی کمیونٹی کے گھروں سے جو میرا تعلق ہے، SC/ST کے کمیونٹیز سے، آدیواسیوں سے، ان کے گھروں سے جو میرے تعلقات ہیں، ان کی لڑکیاں، ان کی بچیاں کیا رونا روتی ہیں، کیا اپنے گھر کی بتہ سناتی ہیں، کیا ہو رہا ہے لنگایت کمیونٹی کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ڈیفرنٹ یہ جو گروپس ہیں ملک کے اندر جن سے جو میجورٹی بنتی ہے، جن کو زبردستی ہندو بنایا گیا ہے. وہ ہرگز ہندو نہیں تھے، وہ کبھی ہندو نہیں تھے. ان کی پوری تاریخ گواہ ہے اس بات کی. ان کو پولیٹیکلی ہندو بنایا گیا ہے، ان کو ریلیجیسلی ہندو تو آج تک بھی نہیں مانا جاتا. وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ کاش کہ آپ لوگ ہماری بری بری چیزوں کو قبول نہ کرتے تو ہم سب سے پہلے اسلام قبول کرتے. آج دیکھنے کو آنکھیں ترستی، شادیوں میں کتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. میرے پیارے عزیز نوجوانوں اور ان کے سرپرست حضرات اور میری عزیز بچیوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ نکتے بھری تقریریں سن لیں، کچھ دلچسپ اور کچھ نئے قسم کے پوائنٹس پر مقرر حضرات روشنی ڈالتے ہیں. اس کا اصل مقصد، اور مجھے پتہ ہے اس بامقصد جلسے کا مقصد ہی ہے، یہ حضرات نمائشی قسم کے لوگ نہیں ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں پورا اسلام داخل ہو، ہر گھر میں